میں جب کوئی بات کرتا ہوں پارلیمان میں میڈیا کے سامنے تو مجھے اپنی ہی پارٹی کے دوستوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی معاشرہ ہو کتنا ہی رچ کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں وہ معاشرہ جو ہے اس کے اقدار پنپنے کا، اس کے اقدار یا اس کے کلچر کا بڑھنے کا کوئی بھی اسکوپ نہیں ہے۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں اور مٹی ہیں۔ آپ انسانی تاریخ دیکھیں، میسوپوٹیمین سیولائزیشن، بیبیلونین سیولائزیشن، حتیٰ کہ آپ بیزنٹینین سیولائزیشن کو دیکھ لیں، بازنطینی جو کہ قسطنطنیہ ان کا پایا تخت تھا، کیا چیز ان کو لے ڈوبی؟ یہی کہ جب حکمرانوں نے جو ہے وہ اپنے معاشرے سے عدل کو جو ہے مفقود کر دیا، اور یہی حالت رومنز جنہوں نے 1000 سال سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کی۔ میں جب کوئی بات کرتا ہوں پارلیمان میں میڈیا کے سامنے تو مجھے اپنی ہی پارٹی کے دوستوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں اور کہتا آیا ہوں کہ کسی بھی دور میں اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہے تو غلطیوں کے اعتراف کیا جانا یا کرنا شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کو زیادتی کہنا چاہیے۔ یہ وکیل ہی کر سکتے ہیں اور وکیل ہی کرتے ہیں، اور ایک وکیل ہمیشہ پہلے وکیل ہی رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کسی کا ہوتا ہے۔ ہم 32 سال اس پیشے کو دے چکے ہیں، ہمارے رگ میں، ہمارے خون میں اب وہ چیزیں اتنی سرایت کر چکی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سیاسی یا وقتی مصلحتوں کے لیے ہم کوئی دوسرا راگ الاپنا شروع کریں، یہ ناممکن ہے۔ ہم ہر وقت قانون کی حکمرانی کی، انسانی بنیادی حقوق کی بات کریں گے۔ اگر میرے پارٹی کے دور میں کسی کا حق وائلیٹ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو شاید یہ میری ناکامی ہے کہ میں اس وائلیشن کو روک نہیں سکا۔ خواتین و حضرات، موضوع ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ What a rule of law is. Simplest definition of the rule of law is that rule of law is a set of laws, institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government answerable for its excesses or for violation of the rights of its citizen۔ یعنی کہ قانون کی حکمرانی یہ کہتی ہے، سادہ ترین تعریف، کہ ایک معاشرے کے تمام شہری جو ہیں قانون کی نظروں میں برابر ہیں، اور ان کے حقوق اگر ریاست جو ہے وائلیٹ کرتی ہیں تو وہ ریاست یا وہ حکومت جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ان افعال کے لیے۔ تو جس نظام میں، جس معاشرے میں یہ آپ کو نظر آتا ہو کہ شہری جو ہے ان میں کلاس کی تفریق نہیں ہے، ان میں مذہب کی بنیادوں پہ تفریق نہیں ہے، ان میں زبان کی بنیادوں پہ تفریق نہیں ہے، جنس کی بنیاد پہ تفریق نہیں ہے، جس طرح ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 4، جس طرح ہمارا آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے equality before law that is guaranteed under article 4۔ اب جو آپ کے بنیادی حقوق ہے، یہ بنیادی حقوق آپ لوگوں نے، پاکستانیوں نے بہت زیادہ سنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ یہ وہ حقوق ہے جو آئین پاکستان اکنالج کرتا ہے، اور جن کی انفورسمنٹ کا اختیار جو ہے وہ عدلیہ کو دیا گیا ہے اور حکومت کو بنایا گیا ہے۔ رول آف لا ہمارا جو موضوع ہے وہ قانون کی حکمرانی کا کیا معیار ہے اور کیا صورتحال ہے۔
لیکن صرف 2-3 حوالے میں دوں گا. یہ ہے بنیادی طور پہ ایک ایکیڈیمک باس، اور ایکیڈیمکلی دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کی تاریخ کا ملاحظہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو شاید علم نہ ہو ہے پلیز، آپ کو علم نہ ہو، لیکن یہ قانون کی حکمرانی یہ ہم سب کو ماننی چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب، بہت ساری تہذیبیں آئی اور ساتھ میں اپنے قوانین بھی لائی، لیکن جہاں قانون کی حکمرانی کی بات ہوئی ہے تو جدید دنیا میں میڈیول ٹائمز پہ نہیں جاتا ہوں، یا کرسچینٹی یا جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور کس طرح انہوں نے جو ہے اپنے شہریوں کو یا اپنے ماننے والوں کو قانون کے تابع اور معاشرے کے اندر رواداری، انصاف، بنیادی حقوق کی پروٹیکشن اپنے حد تک اس زمانے میں فراہم کی. لیکن جدید دنیا میں ہمارے سامنے جو عملی مثال ہے وہ انگلستان کی ہے، یونائٹڈ کنگڈم کی. 1660 میں اس وقت کی چیف جسٹس نے قرار دیا کہ جو انگلستان کا بادشاہ ہے وہ کوئی بھی قانون پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کے بغیر نہیں بنا سکتا ہے. اب یہ وہ زمانہ تھا جب منارکی تھی، بادشاہت تھی. ہمارے ہاں تو چند ممالک میں ابھی بھی بادشاہت چل رہی ہے، وہاں تو اب ٹیٹولر منارکی ہے، برائے نام کنگ ہے، اختیار کوئی نہیں ہے. اس کے بعد تسلسل ہوا، میگنا کارٹا آیا، اور اب ہم 19ویں 20ویں اور اب موجودہ دور میں آ گئے، اور یہاں اس سفر میں کچھ اقدار بن گئے. مغرب میں جو اقدار بنے ہیں قانون کی حکمرانی کی، ان کی 2-3 مثالیں میں اگر دوں کہ وہاں کوئی وزیر، کوئی جج، کوئی صحافی، کوئی وکیل یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ گاڑی کا بیلٹ باندھے بغیر وہ گاڑی کرنے پڑیں گے جس طرح ہمارے ہاں ہیں. وہاں ایسی مثالیں ہیں. مشہور جو بحری جہاز تھا جس پہ فلم بھی بنی، ٹائٹینک، اس جہاز میں چونکہ وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا تو اس میں بڑے بڑے امیر اس وقت کے ارب پتی موجود تھے. تو اس میں 2 ارب پتی ایسے تھے جو اپنی دولت کے بلبوتے پہ اس کشتیوں میں، جو بیسیکلی ان کشتیوں میں یہ سوار ہو کے جا سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ضمیر تو گوارا ہی نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور دوسروں کو جو ہے یہ دیکھیں کہ ڈوب جائے. تو لہذا انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی جگہ دوسروں کو دیتے ہیں. کیا ہمارے اندر ایسی سوچ پنپ سکتی ہے؟ ہمارے ہاں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، اور جس طرح علیم عباس صاحب نے جدید ترمیمات کی بات کی، اور انہوں نے آزاد صاحب نے جو ہیں پاکستان کے آئینی اور سیاسی حالات کا ذکر کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات، معاشروں کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری کیوں ہے؟ نمبر 1، کیونکہ قانون کی حکمرانی جو ہے 3 چیزیں انشور کرتی ہے. نمبر 1، انصاف کی فراہمی. انصاف کی فراہمی. اب کوئی معاشرہ ہو، کتنا ہی رچ کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں وہ معاشرہ جو ہے اس کے اقدار پنپنے کا، اس کے اقدار یا اس کے کلچر کا بڑھنے کا کوئی بھی اسکوپ نہیں ہے. وہ قومیں مٹ جاتی ہیں اور مٹی ہیں. آپ انسانی تاریخ دیکھیں، میسوپوٹیمین سیولائزیشن، بیبیلونین سیولائزیشن، حتیٰ کہ آپ بیزنٹینین سیولائزیشن کو دیکھ لیں، بازنطینی جو کہ قسطنطنیہ ان کا پایا تخت تھا، کہ کیا چیز ان کو لے ڈوبی؟ یہی
کہ جب حکمرانوں نے جو ہیں وہ اپنے معاشرے سے عدل کو جو ہے مفقود کر دیا، اور یہی حالت رومن جنہوں نے 1000 سال سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کی، تو لہذا یہ تصور کرنا کہ پاکستان میں ہم 25 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کیے بغیر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پروان چڑھ سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ معاشرہ ظلم کے ساتھ، اب ظلم کیا ہے؟ ظلم وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ڈنک مارتا ہے قانون کی حکمرانی کو۔ جب آپ اپنے فائدے کے لیے، چھوٹے سے مفاد کے لیے حق مارتے ہیں، اور اس حق مارنے کے دوران جو ہے آپ اختیار کا استعمال کرتے ہیں، انفلوئنس کا استعمال کرتے ہیں، 2 نمبر طریقے کا استعمال کرتے ہیں، تو لہذا آپ قانون کی حکمرانی کو پامال کرتے ہیں۔ اب ظلم جو ہے، قرآن کریم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ لبریز ہے اس سے کہ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، قرآن کے الفاظ ہیں، تو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے۔ قرآن انجائن کرتا ہے، ڈیوٹی کاسٹ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، پیتھیٹک، ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا، کیونکہ قانون کی حکمرانی کی مثالیں تو بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ اپنی ذاتی زندگی سے قائم کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے جب وردی پہن لیتا ہے تو آئین کو اس طرح پامال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آئین نہ ہوا، گٹر میں تھیرتی ہوئی بچے کی بنائی ہوئی